پر اللہ نے قسم کھائی ہے والتین فگ اور زیتون آلیو، یہ اردو کے الفاظ، یہ کھانے کے لفظ ہیں، مجھے آپ کو پتہ ہے، مجھے الرجی ہے، میں نہیں بتا سکتا۔ تین کیا ہوتا ہے؟ تین ہی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ انجیر، زیتون اردو میں آلیوز کہتے ہیں، ٹھیک ہے چلے گا۔ اس سے مجھے یاد آیا ایک جب میں کنڈر گارڈن میں پڑھاتا تھا، ٹیچر تھا ایک زمانے میں کنڈر گارڈن میں، تو ایک لڑکا نیو یارک میں تھا میں، تو ایک لڑکا میری کلاس میں تھا، بچہ افغانی، تو اس کو انگلش تھوڑی تھوڑی آتی تھی، تو مجھے آ کے کہتا ہے ٹیچر آئی وانٹ ٹو ٹیچ یو سم تھنگ۔ میں نے کہا اوکے، کہتا ہے آئی وانٹ ٹو ٹیچ یو ہاؤ ٹو سے گلاس ان فارسی، گلاس کیسے کہتے ہیں فارسی میں؟ میں نے کہا اوکے ٹیچ می۔ کہتا ہے گلاس۔ وہ ابھی تک مجھے نہیں بوجھا، ایک لفظ آ گیا مجھے فارسی کا۔ تو خیر، انجیر، آلیوز، زیتون، والطور سینین، طور سینا، وہذا البلد الامین، اور یہ پرامن شہر، اور یہ پرامن شہر۔ چار چیزوں کی قسم کھائی، یہ دو کھانے کی چیزیں ہیں اور دو مقام ہیں۔ امام آلوسی صحیح طرح اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں، ان کا اشارہ صحیح ہے، بالکل 100% صحیح ہے، یہ چار، دو کھانے اور دو مقام نہیں، یہ چاروں مقام ہیں۔ عرب لٹریچر میں جو چیز کسی ایک کھانے سے زرخیز ہو، کسی ایک پودے سے زرخیز ہو، تو اس جگہ کا نام ہی اس پودے کے ذریعے سے لیا جاتا ہے۔ تو تین سے مراد حمدان، وادی الحمدان والحلوان، یعنی جہاں پر کہا جاتا ہے بائبل میں کہ نوح علیہ السلام کی کشتی آ کر رکی، اس کی طرف اشارہ ہے۔ الزیتون اصل میں جبل زیتون ہے اور جبل الزیت ہے، وہ ہے یروشلم میں جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا خطبہ دیا تھا، جیزس اسپوک آن دا ماؤنٹ آف آلیوز اور ماؤنٹ آلیوز۔ تو ایک ہو گیا اشارہ نوح علیہ السلام کی طرف، دوسرا ہو گیا اشارہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، ان کی پوری سیرت کی طرف، بس زیتون کے لفظ سے۔ پھر وطور سینین، یہ تو واضح ہے، کس کی طرف اشارہ ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ پھر اس شہر یعنی مکہ، اس پہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ دونوں کی طرف، ابراہیم علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان پانچوں کو گواہ بنا کر، ان پانچوں کی سیرت کو گواہ بنا کر یا ثبوت بنا کر ایک بات کہی جا رہی ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کو سب سے اعلیٰ تقویم، سب سے خوبصورت تقویم میں بنایا گیا۔ سائیکالوجسٹ کیا کہہ رہا تھا کہ انسان میں بنیادی طور پر کیا ہے؟ خامی ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ ان پانچ شخصیتوں کی سیرت پڑھ لو تو تمہیں پتہ چلے گا کہ انسان کی اعلیٰ تقویم کیا چیز ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، وہ فرشتے نہیں تھے، وہ انسان تھے، اور انسان اس صلاحیت کا حامی ہے، اس کے لائق ہے، بنایا اصل میں انسان کو اعلیٰ مقام کے لیے، اور اس کی سب سے اعلیٰ مثال دے کر اب آپ نیوز دیکھ لیں، نیوز میں انسان ایک دوسرے کو قتل کر رہا ہے، طرح طرح کے جرم کر رہا ہے۔ میں پاکستان میں آتا ہوں، لوگ کہتے ہیں آپ کو پتہ نہیں یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، اگر آپ دیکھیں تو آپ کو تو یقین نہ آئے، جی مجھے آتا ہے یقین، آپ فکر نہ کریں، نہیں آپ کو نہیں پتہ، نہیں مجھے پتہ ہے، مجھے پتہ ہے۔ اور یہ جو انسان میں خرابی آتی ہے اس پر اگلا تبصرہ ہے، ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اسے ریجیکٹ کیا اور اسے واپس بھیج دیا نیچے والوں میں سے بھی سب سے نیچے، اسفل سافلین، نیچوں میں سے سب سے نیچے، یعنی جانور سے بھی نیچے، جانور سے بھی نیچے۔ جانور جو ہے کب شکار کرتا ہے؟ جب بھوکا ہوتا ہے یا ڈرا ہوتا ہے، جب وہ بھوکا ہو کے شکار کر کے فارغ ہو جاتا ہے تو وہ جا کے باقی سارے جانوروں کا پیچھا چھوڑ دیتا ہے۔ انسان اگر شر پر آ جائے تو ڈر کے مارے اگر حملہ بھی کر دے تو اس سے آگے وہ جینوسائڈ بھی کر دیتا ہے، پوری نسلیں بھی ختم کر دیتا ہے۔ ایسی حرکتیں کرتا ہے جو کبھی کسی جانور کو آپ کرتے نہیں دیکھو گے، وہ انسان کر بیٹھتا ہے، تو وہ اسفل سافلین ہو جاتا ہے۔
لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے اس سب شر کے جواب میں ایک بات کہی ہے. ان انبیاء، اور یہ 5 جو انبیاء ہیں جن کی طرف اشارہ کیا گیا ہے ان آیات میں، ان کو ہم کہتے ہیں اولو العزم من الرسل، جن کی سب سے زیادہ کمٹمنٹ تھی رسولوں میں سے. ان کا حوالہ دے کر انسانیت کو سکھایا جا رہا ہے کہ ان کی سیرت سمجھ لو، ان کے کردار کو سمجھ لو، اور اس سے اپنے بارے میں کچھ سمجھو کہ تمہیں کیا مقام دیا گیا ہے، تاکہ تم اسفل سافلین میں سے نہ بن جاؤ. اور پھر اگر شروع میں کوئی کہے کہ وہ تو رسول تھے، ہم کیا چیز ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے آخر میں کہہ دیا کہ یہ جو مثال دی جا رہی ہے یہ کس لیے دی جا رہی ہے، کہ تم اس مقام تک پہنچنے کی کوشش کرو کہ تم بھی احسنی تقویم کے لائق ہو، اس لقب کے لائق بنو. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون. اور یہ کیا بہت بڑا سفر ہے کہ کوئی انسان اس مقام تک پہنچے. کیا پاپڑ بیلنے پڑیں گے کہ ہم اس مقام تک پہنچ جائیں کہ احسنی تقویم. کیا کنڈیشنز لگائیں اللہ تعالیٰ نے، کیا شرطیں لگائیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے، اچھے کام کیے. کوئی لمبی چوڑی لسٹ نہیں ہے، کوئی بڑی ریکوائرمنٹس نہیں ہے، بہت آسان سا دین. ایمان لے آؤ اور کچھ بنیادی اچھے کام کرنے کو کہے ہیں، کچھ بنیادی خرابیوں سے دور رہنے کو کہا ہے، بس یہ کر لو. That's it. الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی لانا دین کے اندر. اصل میں صالحات کا لفظ بھی عام طور پر صحیح سے نہیں سمجھا گیا. صالحات اصل میں صفت ہے، صالحات صفت ہے اعمال کی. عملوا الصالحات، عملوا الاعمال الصالحات، الاعمال الصالحات. تو یہ اعمال کی صفت ہے. لیکن اعمال جو لوگ عربی یہاں جانتے ہیں، اعمال جو ہے وہ جمع و تکسیر ہے اور غیر عاقل، تو ہوتا ہے عملوا الاعمال الصالحات، الاعمال الصالحات. لیکن ہم پڑھتے ہیں عملوا الصالحات، اس کو ہم کہیں گے جمع قلہ. میں نے کہا تھا نا آت کے ساتھ کم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں جنہوں نے جو تھوڑے سے اچھے کام کرنے کو کہیں وہ کرے انہوں نے. یعنی یہ نہیں کہ ہزاروں اعمال کی لسٹ ہے جس پر انسان پتہ نہیں اتر سکے یا نہ اتر سکے، تھوڑے سے ہی تو کام کرنے کو کہیں. اتنی سی چیزیں ہیں جو یہ کر لو، یہ کچھ چیزیں ہیں جو حرام ہیں، ان سے دور رہ جاؤ بس. باقی دنیا میں کیا کرو. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، جو کچھ بنایا تمہارے لیے تو بنایا ہے دنیا میں. اس سے بنیادی اچھائی اور اس سے آسان دین ممکن نہیں تھا، ممکن نہیں، آپ سوچ نہیں سکتے. ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے قریب آنے کے لیے پتہ نہیں کیا سیکرٹ راستہ ہوگا کوئی، یا اللہ تعالیٰ کیسے خوش ہوگا، مجھے یہ بھی کرنا چاہیے، یہ بھی کرنا چاہیے، یہ بھی کرنا چاہیے. دل کو پاک کیسے کریں، یہ لیں آپ کے یہ فالو دیز 75 اسٹیپس، آپ یہ کریں گے تو پھر آپ کا دل پاک ہوگا. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ایزی، سمپل. انسان کو نا کبھی کبھار کمپلیکیشن کا بڑا شوق ہوتا ہے. کوئی چیز آسان ہو تو نہیں اتنی، یہ تو کچھ زیادہ ہی آسان ہے، اس میں کچھ مشکلیں ڈالتے ہیں پھر پتہ چلے گا. ایسے کیسے اتنا آسان ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین دیا، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اس دین میں تمہارے لیے کوئی مشکل نہیں ڈالی. ہمیں چین نہیں آیا، ہم نے کہا نہیں اس میں کچھ مزید ہم مرچ مسالہ ڈالیں، کچھ پتہ چلے کہ، ورنہ اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں. ہم نے اپنے اوپر چیزیں مصنوعی سٹینڈرڈ امپوز کر کے اپنے آپ کو ڈپریشن میں ڈالا. اور اب عام مسلمان، خاص کر اس ریجن میں، ساؤتھ ایشیا میں، عام مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لائق ہے ہی نہیں. یعنی میں جو کچھ بھی کر لوں کافی تو نہیں ہے، اللہ مجھ سے خوش کیوں ہوگا. آپ نے اپنے آپ کو ڈپریشن میں ڈالا ہوا ہے. اور یہ پتہ ہے کس چیز کا انکار ہے، الذین آمنوا وعملوا الصالحات. دیکھیں جو کچھ کتابیں ہیں جس میں تزکیے کی بات ہوتی ہے، کچھ مصادر ہیں، کچھ فلسفے ہیں جس میں اپنے آپ کو پاک کرنے کی بات ہوتی ہے، اس میں بہت سارے مراحل سے گزرو اور بہت سارے ترقی کرو. وہ ٹھیک ہے، وہ جن لوگوں کو اس میں دلچسپی ہے وہ ٹھیک ہے. عام انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو کتاب دی ہے، سب کے لیے جو ہدایت کافی ہے، اس میں جب وہ اپنی توقعات کو بیان کرتے ہیں، میرے رب کو بڑی اعلیٰ اونچی بات کرتے ہیں، بہت بنیادی بات کرتے ہیں، بہت ہی بنیادی بات. جیسے سورۃ الفرقان میں ایسا لقب دیا ہے انسان کو کہ وہ لقب حیران رہ جائے کیسے یہ لقب مجھے دے دیا. وعباد الرحمن، وعباد الرحمن، یہ کوئی چھوٹا لقب ہے؟
اور اس کے بعد مختلف اقسام بتا دی کہ کچھ عباد الرحمن کی خصوصیت یہ ہے، کچھ کی یہ ہے، کچھ کی یہ ہے، کچھ کی یہ ہے. اگر سب کو جمع کر کے ایک انسان بنایا ہوتا نا تو والذین بار بار مت آتا. اس طرح یہاں ہے نا سورۃ العصر میں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ نہیں ہے الا الذین آمنوا والذین عملوا الصالحات والذین تواصوا بالحق والذین تواصوا بالصبر. اگر الذین کو بار بار دہراؤں تو پتہ کیا ہوگا؟ وہ 4 الگ گروہ ہیں، یہ والے اور یہ والے اور یہ والے اور یہ والے. اگر الذین بیچ میں سے نکال دو، ایک ہی اسم موصول رکھوں تو یہ چاروں افعال ایک ہی شخص کے 4 اعمال ہیں. ٹھیک ہے نا؟ سورۃ الفرقان میں کیا کہا؟ الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما. بار بار والذین والذین یہ لوگ بھی اور یہ لوگ بھی اور یہ لوگ بھی اور یہ لوگ بھی، یہ سارے عباد الرحمن ہیں. کہا کیا جا رہا ہے وہاں پر؟ اس کا مطالعہ آپ خود کرنا. سورۃ الفرقان کا، سورۃ الفرقان 25 نمبر سورت ہے، اس کا آخری حصہ. اس میں آپ پڑھو گے کہ اللہ تعالیٰ کو نا ویسے تو ایک منیمم کم از کم جو ہے نا ہمیں ہر سب کو کرنا ہے. نماز ہمیں پڑھنی ہے، حرام چیز سے دور رہنا ہے، وہ منیمم بنیاد ہے. اس کے اوپر کچھ لوگ ہیں جن کا امتیازی نشان کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ کارنامہ انجام کیا کہ وہ جب چلتے ہیں تو وہ ان کی چال میں تواضع ہوتا ہے، اور جب وہ جاہل لوگ ان سے بات کرتے ہیں تو وہ غصہ نہیں کرتے، وہ سلامتی کے ساتھ اس بات کو اوائڈ کر لیتے ہیں. یہ ان کی خاص کچھ لوگوں کی یہ خصوصیت ہے، اور اس خصوصیت کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں یہ ہے عباد الرحمن. کچھ اور لوگ ہیں جو راتوں کو سجدے اور قیام میں گزار دیتے ہیں، ان کی ایک خاص خصوصیت ہے تہجد. وہ بھی اللہ کے عباد الرحمن ہیں. اور ہو سکتا ہے جو تہجد میں بہت وقت گزارے اس کو لوگوں کے ساتھ صبر کم ہو، ممکن ہے کہ نہیں؟ تو یہ پہلا امتیاز کچھ شخصیتوں کا ہے، اور یہ دوسرا امتیاز کچھ اور شخصیتوں کا بھی مانا جا سکتا ہے. پھر کہا کچھ اور لوگ ہیں بس اللہ کے جہنم سے ڈرتے ہیں، یا اللہ مجھے جہنم میں مت ڈال، بس اتنی اور کوئی بات، جنت بھی نہیں مانگی، جنت بھی نہیں، بس جہنم میں مت ڈالنا میرے رب. اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ بھی پسند ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو بس یہی انگزائٹی ہے، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما. پھر اور ہیں جو خرچ کے معاملے میں نہ زیادہ خرچ کرتے ہیں نہ کم خرچ کرتے ہیں، درمیانہ خرچ کرتے ہیں، وہ بھی عباد الرحمن ہے. یہ کوئی عباد الرحمن والی بات ہے کہ آپ پرائس چیک کر کے نہیں یہ بیکار، یہ نہیں، ابھی کوئی بگ اسکرین ٹی وی کی ضرورت نہیں ہے، ابھی کوئی اس خامہ خواہ کے اتنے بڑے کیٹرنگ ہال کی ضرورت نہیں، یہ نہیں کرو. اس نے اتنا سا ذمہ داری کا فیصلہ کیا اور فیملی کے معاملے میں ذمہ داری سے خرچہ کیا، اس کو بھی اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ عباد الرحمن. پھر ایک عجیب ہے، لا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون. اور ایک خاص عباد الرحمن وہ ہیں جنہوں نے کسی کو قتل نہیں کیا اور زنا نہیں کرتے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا. یہ اس میں کیا کارنامہ ہے؟ میں تو کہوں میں نے کبھی قتل نہیں کیا تو میں بھی عباد الرحمن میں تو شامل ہو گیا. لیکن کچھ لوگ ایسی صورتحال میں ہوتے ہیں جیسے جنگ میں، جیسے رائٹس میں، جیسے آپ کسی ایسی سچویشن میں اپنے آپ کو پائے تو امن و امان کی صورتحال ہو تو اور ہوتی ہے انسانیت. لیکن اگر کسی سوسائٹی میں سول وار ہو جائے یا کچھ اس طرح کی انسٹیبلٹی آ جائے ایک دم، جو دنیا میں کئی جگہوں پہ ہوتی ہے، اور وہاں پہ آپ کو سروائیو کرنے کے لیے کسی کو قتل کرنا پڑے، یا پہ پریشر ڈالا جا رہا ہو کہ آپ فلانے کو قتل کر دو، یا یہ کرو یا یہ کرو، اور آپ باقی جو سارا موب بن گیا ہے اس کی طرح آپ نہیں بنے، آپ نے وہ جرم نہیں کیا ایون دو آپ کے اوپر پریشر تھا، تو یہ بھی عباد الرحمن ہوئے نا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے مختلف راستے کھولے اپنے محبوب بننے کے لیے. اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے کون ہیں، اس کی رحمت کے مستحق کون ہے. اور یہ میں اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے دین کا راستہ اور اللہ کو راضی کرنے کا راستہ آسان بنایا. اور جہاں تک میرا جائزہ ہے، شاید کم علمی کی بنیاد پر ہے، جتنی میں آپ لوگوں سے بات کرتا ہوں ایک بات سامنے آتی ہے، آپ کے ذہن میں ایک بات بیٹھی ہوئی ہے کہ اللہ مجھ سے راضی نہیں ہے. یہ پتہ نہیں کہاں سے آیا کہ آپ کے دماغ میں بس یہی ایک فطور ہے کہ اللہ راضی نہیں ہے، پتہ نہیں راضی ہے کہ نہیں، پتہ نہیں راضی ہے کہ نہیں. اپنے آپ کو خامخواہ ڈپریشن میں ڈالا ہوا ہے. آپ اللہ کی بات مانو، اچھے کام کرو. پتہ نہیں اللہ کے
اس اللہ کی رضامندی کے لائق بھی یہ کام ہوگا کہ نہیں، میں تو بس اتنی سی چھوٹی سی خدمت کر رہا ہوں، اس کا کیا فائدہ ہے، اس کا کیا امپیکٹ ہونا ہے، یہ کیا ہونا. Oh my God, stop. آپ اسے کہتے ہیں یظلم نفسہ، اپنے اوپر ظلم کرنے والا، اپنے اوپر ظلم کرنے والا، یا آپ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے.